الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة او كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین جمعہ اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں انسانوں کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے انسان، تم کھاؤ پیو لیکن حلال ہونے چاہیے. اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کا تلاش کرنا، حلال روزی کے لیے جد و جہد کرنا، حلال روزی کے لیے محنت کرنا ایک فرض ہے فریضہ کے بعد. ہم لوگ جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج ادا کرنا فرض ہے. یہ ارکان اسلام جس کو کہتے ہیں، یہ چیز تو فرض ہے ہی. اس کے علاوہ حلال روزی کمانا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے کد و کاوش کرنا، یہ بھی ایک فریضہ ہے. یہ قرآن اور حدیث ہمارے لیے رہنما ہے، رہبر ہے. تو کسی میدان میں بھی قرآن حدیث کی وہ باتیں جو ہم کو ضرورت ہے نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ الگ سی بات ہے کہ ہماری کوتاہ نظر، ہماری نظر میں جو کمی ہے یا ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، اس وجہ سے مجھے ملتا نہیں. ورنہ ہر میدان میں قرآن حدیث ہمیں رہبری کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انسان، تمہارے اندر ضروریات کی چیزیں موجود ہے، تمہیں اسے تلاش کرنا ہے. تمہیں پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، تمہاری حاجت بھی ہے، تمہاری نفس کے خواہشات بھی ہے، اور تمہیں گھر والوں کو بھی کھلانا ہے. یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں حلال روزی ہونی چاہیے. حدیث پاک سے 3 باتیں معلوم چلتی ہیں. ایک بات یہ معلوم چلتی ہے کہ روزی تلاش کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے. دوسری بات یہ معلوم چلتی ہے کہ روزی تلاش کرنے ہی لیکن حلال ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اسی لیے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین میں سے جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دیا ہے، تم کھاؤ پیو عیش موج کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے دھیان میں رہے، تمہارے ذہن میں رہے، تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ وہ حلال ہو. اسلام میں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ جائے اور اللہ پر توکل کر بیٹھے، اللہ پر اس بھروسہ کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی طرح ڈائریکٹ کیا کرے، منہ سلوہ کھلائے. اللہ تبارک و تعالی اور اسلام کے اندر اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا. اسلام کے اندر رہبانیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں.
لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ رہبانیت کیا چیز ہے؟ پہلے زمانہ میں عیسائی لوگ رہبانیت یہ سمجھتے تھے کہ ہم گھر والوں سے الگ ہو کر، بیوی بال بچوں سے الگ ہو کر، رشتہ داروں سے الگ ہو کر کسی جنگل میں چلے جائے اور وہاں جا کر صرف اللہ کی عبادت کرے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، کسی سے کوئی تعلق نہیں، کسی سے کوئی رشتہ نہیں، کسی سے کوئی ربط نہیں۔ یعنی اس بات کو یہ اللہ کے لیے پسند کراتے تھے کہ ہم اگر رہبانیت جنگل میں جا کر صرف اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمارے لیے یہ مقبولیت کی علامت ہے۔ اسلام نے کہا، اسلام نے کہا اور اللہ نے اس بات کو رسول اللہ کی زبانی نے کہا کہ نہیں، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، بلکہ اسلام میں ہر وہ چیز ضروری ہے جو تمہاری ذات کے لیے ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے حقوق بھی مجھ پر بیان کیا ہے، ہم لوگوں پر بیان کیا ہے، اور ہمارے حقوق بھی جو مجھ پر ہی آتی ہے اس کو بھی بیان کر دیا ہے۔ ہمارے حقوق کیا ہے؟ اپنی جسم کی صحت کی خیال رکھے، ہم روزی کمائے، کھائے پیے، یہ بھی ضروری ہے۔ اسی کو اسلام نے کہا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمانا ہے، کمانے سے یہ منع نہیں کیا اسلام، لیکن اسلام اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے اس بات کا توکل کر لے، بھروسہ کر لے کہ اللہ ہم کو ڈائریکٹ کھلائے گا۔ نہیں، اس بات کو اللہ نے، رسول اللہ نے، شریعت نے، اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اسی کو حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، کہا جا رہا طلب کسب الحلالی فریضہ، ایک فرض بتایا گیا، جس طرح نماز ایک فرض ہے اسی طرح روزی، حلال روزی کمانا بھی ایک فرض ہے۔ اگر ہم حلال روزی کمائیں گے اور اس میں حرام کی آمیزش نہیں کریں گے، ملاوٹ نہیں ہوگا، اور اسی حلال روزی سے ہم بچوں کی پرورش کریں گے تو ہمارا بچہ کل جا کر ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گا اور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے کہ اس کے اندر حلال روزی، حلال خون ڈال رہا ہے، اور وہ اسلام کا سچا سپاہی بنے گا اور اسلام کے لیے وہ رہبر بنے گا، رہنما بنائے گا۔ آج جو ہمارے بال بچے، ہماری اولاد نافرمان بن رہی ہے، اس میں خاص طور پر اس چیز کا بھی دخل ہے کہ ہم نے اس کو حلال روزی سے پرورش نہیں کی، ہم نے اس کو حلال کھانا نہیں کھلایا، ہم نے اس کو جو کھانا اور اس کا خون بنا ہے وہ ہمارا حرام مال سے بنا ہے۔ اس لیے اس کے اندر وہ جو ماں باپ کی خدمت کا جذبہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتا، جو ماں باپ کا مان اور سمان ہونی چاہیے اس کے اندر وہ موجود نہیں ہوتا، اور نہ وہ اسلام کی طرف رغبت کرتا ہے، نہ اسلام کی طرف وہ دیکھتا ہے، نہ اسلام کی شریعت کو دیکھتا ہے، نہ اللہ کا حکم دیکھتا ہے، نہ رسول اللہ کا حکم کو دیکھتا ہے۔ وہ تو دیکھتا ہے کہ ہماری خواہشات پوری کیسی ہو۔ جس طرح ہم نے حلال روزی سے اس کی پرورش نہیں کی، وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ ہم بھی صرف پیسہ کمائیں اور اس کے ذریعے کچھ نہیں۔ دنیا کے لوگ، اکثر لوگ یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ پیسہ سب کچھ ہے۔ پیسہ نہیں، پیسہ تو ہے ہی، ضروریات زندگی میں سے ہے، اس کو کمانے بھی چاہیے، شریعت حکم بھی کر رہا ہے، لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ پیسہ یہ فریضہ میں سے آتا، یہ اس کو کمانا فریضہ میں سے ہے، لیکن یہ فریضہ کچھ فریضہ کے بعد ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ اگر کوئی مالدار ہے تو اس پر حج ضروری ہے، اس کے بعد اس کا کمائی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی کہ حلال رزق ہونی چاہیے۔ اگر حلال رزق ہمارے اندر گیا اور ہماری اولاد کے اندر گیا تو وہ اسلام کے لیے سپاہی بنے گا، اور اسلام پر آنے والے آج کو دور کرنے کے لیے آپ کی سپاہی بنے گا، اور اس آپ کا بھی نام روشن کرے گا، اور اسلام مسلمانوں کا بھی نام روشن کرے گا۔ دیکھ لیجئے صحابی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی جلیل القدر صحابیہ گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کیسا شوق اور جذبہ رکھا ہوگا، انہوں نے کیسے اپنے اولادوں کا حلال روزی دیا ہوگا اور اپنے خود حلال روزی کمایا ہوگا، کہ جنگوں میں جب پیش کیا جا رہا ہے اولاد کو تو چار اولاد کو جنگ کے اندر قربان کر دی، اور یہ بھی پھر بھی افسوس ہے اگر اور میرا بیٹا ہوتا، اگر اور میرا جانی جگر ہوتا، اگر اور ہماری اولاد ہوتی تو ہم بھی اس اولاد کو اور جنگ
میں جھونک دیتے اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ہم اپنا اولاد کو جان کے قربان دے دیتے. یہ ایک عورت کا یہ حال ہے تو پھر مردوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ وہ حلال روزی جو ان کے اندر گیا تھا، یہ شوق اور جذبہ جو ان کا خون، جو ولولاد اور خطاب جو تھا، وہ اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے حلال روزی کا انتخاب کیا اور حلال روزی کھایا اور اولادوں کو کھلایا. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ حلال روزی کمانے کی، یہ حرام کا پوری دنیا حرام کما رہی ہے اس لیے ہم نہیں گھر میں بیٹھیں گے. شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے. آپ کمائیے، محنت کریے، جدوجہد کریے، کوشش کریے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریے. بعض بزرگ ہیں، اللہ والے گزرے ہیں جنہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے، بھروسہ کیا اللہ کے اوپر اور توکل کیا اور اللہ پر اعتماد کر کے ایک کنارے پر بیٹھ کر انہوں نے اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی عبادت میں، اللہ کا ذکر و اذکار میں پوری زندگی گزار دی. لیکن ان کو دلیل بنا کر اپنے اوپر پیش کرنا یہ ہمارے لیے غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بھروسہ، ان کا ایمان اور ان کا ایمانی جذبہ جو تھا وہ پورا بھرپور تھا اور ان کے اندر استغراق کا عالم میں تھا. وہ اپنے عالم دل و دماغ سے ہوش میں نہیں رہا کرتے تھے، اور جو ہوش میں نہیں رہتا اس کے اندر اس میں اسلامی احکامات جاری نہیں ہوتے ہیں، اور اسلام اس کو کہتا ہے کہ یہ اسلام کے احکام کو پورا بھی نہ کرے تب بھی وہ کیا ہے؟ معاف ہے. اس لیے بعض بزرگ کا واقعہ ملے گا کہ انہوں نے ایک کنارے پر بیٹھ کر زندگی صرف کر دی اور عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیا، اپنے کو کھپا دیا، لیکن اس کو دلیل بنا کر اور یہ کہنا کہ وہ فلاں بزرگ نے ایسا کیا ہے، انہوں نے عبادت ہی کیا ہے اور ہم بھی ایسا کریں گے، یہ غلط ہے. ہماری ایمانی جذبہ اور ایمانی قوت اتنے نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو برداشت کریں. اگر ہم 3 دن ہمیں کھانا نہ ملے اور کوئی کافر آ کر یہ کہے کہ تمہیں 50 لاکھ روپہ دیا جاتا ہے، تم اسلام چھوڑ دو، اللہ نہ کرے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم 50 لاکھ کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچ سکتے ہیں. لیکن ان بزرگ کے اندر وہ نہیں تھا. ان بزرگ کے اندر مہینوں مہینہ فاقہ کشی میں گزار دیا کرتے تھے اور ان کے اوپر ذمہ داری نہیں تھی. وہ تنہا تھے، نہ کوئی بال نہ بچہ، اس لیے ان کے اوپر شریعت کا احکام لاگو بھی نہیں ہوتا. اگر ہمارے ساتھ بال بچے لگے ہیں، ہمارے اندر ذمہ داری ہے کہ ہم بال بچوں کے پیٹ بھرے. ہماری ذمہ داری ہے کہ حلال روزی کما کر اس کی کفالت کرے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے بزرگ میں سے ایسے بھی گزرے کہ تھوڑا تھوڑا یہ غور فکر سوچ میں رہتے تھے کہیں حلال روزی میں حرام کمائی تو شامل نہیں ہو جا رہا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہزاروں کتاب لکھنے والے ہیں. وہ سفر کر رہے، سفر کرنے کے درمیان جو ٹرین میں سفر ہوتا ہے، سامان کا وزن جو ہوتا ہے وہ کچھ منتخب ہوا کرتا ہے کہ آپ 4 کلو 5 کلو 20 کلو ہی لے کے جا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر اس سے اونچا اور وزن زیادہ لے جائیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو یا تو ناپ کر اس کا پیسہ دینا پڑے گا، اگر نہیں دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے فائن بھرنا پڑے گا. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سفر کرنے گئے. جب گئے اسٹیشن میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کچھ سامان اپنا بھاری ہے. وہ گئے وزن کی جگہ میں جہاں پر ترازو رکھا ہوا تھا، وہاں گارڈ دیکھتا ہے کہ یہ تھانہ بھون کے اتنے بڑے بزرگ یہ آ گئے. حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا کہ نہیں، میں وزن کرانے آیا ہوں سامان کو. بولے حضرت آپ کو کیا ضرورت ہے وزن کرنے کا؟ آپ جس ٹرین میں سفر کرنے والے ہیں میں اسی کا گارڈ ہوں، آپ چلے، آپ کا وزن نہ کریں گے میں سنبھال لوں گا. حضرت نے کہا تم کہاں تک چلو گے؟ بولا کہ میں اسٹیشن تک چلوں گا. فرمایا اس کے بعد جو گارڈ آئے گا میں اس سے کہہ دوں گا، وہ آپ کو تک آپ کے منزل تک پہنچا دے گا. حضرت نے سوال کیا کہ وہ گارڈ کہاں تک جائے گا؟ فرمایا جہاں آپ کا اسٹیشن ہے وہیں تک وہ جائے گا. حضرت نے فرمایا میرے اسٹیشن یہاں تک محدود نہیں، مجھے اس اسٹیشن سے پار ہو کر کل آخرت کا اسٹیشن میں اللہ کے سامنے منہ دکھلانا ہے، اس وقت میرا گارڈ کہاں جائے گا؟ یہ ہمارے بزرگ جنہوں نے وزن کرا کر سامان کا جو وزن زیادہ ہو گیا 5 کلو 2 کلو اس کا بھی پیسہ دے کر انہوں نے
ان کو بھی یہ تعلیم دے دیا، گارڈ کو بھی اور اسٹیشنوں میں بھی یہ دینی تعلیم کو اور اسلام کے شریعت کو اور اسلام کے احکام کو پہنچا کر دکھلا دیا کہ نہیں، ہمارے ساتھ صرف تمہارے گارڈ نہیں، ہم کو تو گارڈ وہاں چاہیے، ہمارا گارڈ تو خود اللہ ہوگا۔ یہ ہے ہمارا بزرگ کا کس طرح کے حرام روزی سے بچنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس کو کہ اگر میں نے سامان کو لے کر چلا گیا، تم یہاں گارڈ کا ہمارا سپورٹ کر دو گے، اور کل قیامت کے دن کون سا گارڈ ہوگا جو ہمیں بچا دے گا؟ یہ تمہاری محکمے اور تمہاری جو ذمہ داری ہے، اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ تم جھنڈا دکھلاؤ، اور اتنی ہی ذمہ داری ہے ٹرین چلے تو تم جھنڈا دکھلا دو، ٹرین رکے تو جھنڈا دکھلا دو۔ اس کے علاوہ حکومت تمہیں اجازت نہیں دیتی ہے کہ کسی مسلمان کا یا کسی بھی انسان کا تم زیادہ وزن کا سامان لے کر ٹرین میں لے کر کہیں اور پہنچا دو۔ حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، حکومت بھی اجازت نہیں دیتی، شریعت بھی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے میں تمہاری بات کو نہ مانتے ہوئے میرے سامان کو وزن کرو، اور وزن کرا کر جو زیادہ پیسہ وہ دے کر چلے گئے سفر میں۔ یہ ہے ہمارے اکابر کی زندگی، یہ حلال روزی۔ کتنی فکر رہتی تھی کہ وہ پیسہ جو 2 کلو کا بچ جائے گا، اگر میرا حلال مال میں شامل ہو گیا تو وہ پیسہ ہمارے پیٹ میں جائے گا، اور وہ نور اور برکت جو حلال روزی سے نصیب ہوتی ہے وہ نصیب نہیں ہوگا۔ ہزاروں واقعے ایسے پڑے، ان کا مدرسہ کا خود واقعہ لکھا ہے، انہی کے مدرسہ میں جو اساتذہ پڑھایا کرتے تھے، اگر کوئی مہمان پڑھانے کے درمیان آ جائے تو ان کے پاس کچھ پرچہ ہوا کرتا تھا، ہر دن کا ایک پرچہ رکھتے تھے۔ کوئی مہمان آ گیا، اگر 8:05 میں آیا اور 8:10 میں چلا گیا، اس دن کا 5 منٹ لکھ لیے کہ یہ میرا کام میں گیا ہے، مہمان آئے تھے، میں نے 5 منٹ پڑھنا پڑھا کر اس 5 منٹ کر مہمان سے بات کیا۔ مہینہ کا آخر پہنچتا ہے، مہینہ کا آخر پہنچنے کے بعد جو تنخواہ دینے والے ہوتے ہیں اس کے بعد پرچہ پہنچا دیا جاتا ہے کہ مہینہ میں میرا 20 منٹ ضائع ہوا ہے، اس 20 منٹ کا تنخواہ کاٹ لیا جائے۔ یہ ہے ہماری زندگی کا، ان کا مدرسہ کا پورا نظام اسی طرح چلا کرتا تھا۔ اس لیے کہ حلال روزی کمانا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حلال بھی ہونی چاہیے۔ حلال روزی جتنے ہمارے اندر جسم کے اندر جائے گے، ہماری ایمانی قوت اتنا مضبوط ہوگا، ہمارے اندر اتنا اسلام کا جذبہ پیدا ہوگا، عبادت میں مزہ آئے گا، اور جو اسلام کے آنے والے آنچ ہے اس کی دور کرنے کی صلاحیت طاقت بھی ہمارے اندر موجود ہوگی۔ آج دیکھ لیجئے اتنے ہمارے لیڈر ہیں، کون کہنے والا ہے اسلام کی مخالف میں، اسلام کے مخالفت میں اترنے والا ہے؟ ایک بھی بتا دی اسلامی لیڈر کون اترنے والا ہے؟ 2-4 کا نام اب لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے صحیح پیسہ کو صحیح جگہ استعمال کیا، اور صحیح جگہ اپنا جتنا بنتا ہے اتنا ہی اپنے جسم میں استعمال کر کے آج دوسروں کی نظر میں برا تو بن رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کے نظر میں وہی محبوب ہوگی، کیونکہ انہوں نے کام کیا، محنت کی، کدو کاوش کی اور روزی کمایا، لیکن حلال روزی کمایا۔ اسی حلال روزی کی برکت کی وجہ سے آج اس کے اندر اسلامی قوت اور اسلامی طاقت، ایمانی جذبہ اتنا کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ کسی کے سامنے کسی دشمن سے ڈرنے والے نہیں، اور کسی دشمن کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ یہ کس کا اثر ہے؟ یہی حلال روزی کا اثر ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر، ہمارے اندر اتنا پیسہ کمانے کا دھون چڑھا ہے، اتنا دھون چڑھا ہے، نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ جائز دیکھتے ہیں، نہ ناجائز دیکھتے ہیں، نہ موسیٰ پیر نہ عیسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر۔ یہی مسلمانوں کے ذہن میں بھرا پڑا ہے کہ پیسہ آ گیا تو سب کچھ آ گیا، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ حالانکہ آپ اٹھا کر دیکھ لے تاریخ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اتنے صحابہ ایسے ملیں گے جس کے پاس دفن کرنے کا وقت ایک ایسا چادر بھی موجود نہیں ہے کہ سر پہ ڈھانپا جائے تو پیر میں ڈب جائے، پیر ڈھانپا جائے تو سر پہ ڈب جائے، بلکہ اتنی چھوٹی چادر موجود ہوتی ہے کہ پیر کو ڈھانپ رہے تو سر کھل رہا، سر ڈھانپ رہے تو پیر کھل جا رہا ہے۔ آخر میں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اس کے اوپر گھاس رکھ کر ان کو دفن کر دیا گیا، لیکن اس کے بالمقابل
ایسے بھی صحابہ ملیں گے جو جنگ کی تیاریاں کے لیے ہزاروں پیسہ اور دینار دیا کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کے موقع پر اتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور انہوں نے حلال جگہ سے استعمال کیا, حلال جگہ سے کمایا اور حلال جگہ اس کو خرچ کرنے کی کوشش کی. اللہ نے ایسا موقع فراہم کیا تبوک کے موقع پر کہ ایک مجمع کا انہوں نے پورا اونٹ کا سامان لاد کر اور اونٹ کو دے کر بھر کے مجاہد کے لیے تیار کرا کر دیا. معلوم چلا حلال روزی میں اتنی ایمانی قوت ہے کہ وہ آپ کو ہر جگہ اس بات کے لیے کھڑا کرے گا کہ ایمان پر آنچ آنے والے اور ایمان پر انگلی اٹھانے والوں کے لیے آپ اور آپ کے اولاد, آپ کے آنے والی نسل, تمام انسانیت اور یہ ایمان کے جذبہ کے ساتھ اسلام کی مخالفت پہ کھڑے ہونے والوں کو منہ توڑ جواب دیں گے. یہ اس وقت ہوگا جب کہ ہمارے اندر حلال روزی کمانے کی صفت ہو, اور اس وقت ہوگا جب کہ ہم حلال روزی کھائیں گے, حلال معاش کمائیں گے اور اپنی اولادوں کو اسی سے پرورش کریں گے. اگر ہمارے اندر حلال روزی نہیں گئی, حرام روزی گئے, تو یاد رکھیے گا غذیہ بالحرام, جو حرام سے جس پہ پرورش کی جائے گی, لا يدخل الجنت ابدا, وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی وہ بہت دیر کے بعد ایمان کی وجہ سے جائے گا, لیکن اس کا اکثر وقت اور اکثر جو وقت گزرے گا, ٹائم گزرے گا, وہ جہنم میں گزرے گا. یہ حرام روزی کا یہ اثر ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, روزی کمانا ہے. روزی کمانے کے لیے پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسلام میں رہبانیت جائز نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے اور یہ کوشش کرے کہ اللہ مجھے کھلائے گا. تو سن لیجئے, ایک آدمی تھا, سوچا کہ سب نے سن رکھا تھا کہ اللہ مجھے کھلائے گا, اللہ ڈائریکٹ کھلانے والا ہے, تو سوچا کہ آج آزما کر دیکھ لوں کہ اللہ کیسے ڈائریکٹ کھلاتا ہے. گھر والوں نے کھانا پکا کر دیا, بریانی پکا کر دیا, وہ کھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بولے نا جب تک اللہ نہیں کھلائے گا تب تک ہم نہیں کھائیں گے. اس لیے وہ بیٹھ کر غصہ سے جنگل بھاگ گیا. اب جنگل میں جا کر گھر والے پریشان, بندہ کھاتا ہی نہیں, بغل میں رکھ کر وہ چلے آ گئے کہ ہو سکتا ہے زیادہ بھوک لگے تو کھا لے. وہ کھانے کے لیے تیار ہی نہیں. اب جنگل میں کون ملیں گے؟ شیر, جانور, یہی سب ملیں گے. اس کے علاوہ کون ملیں گے؟ گنڈا, ڈکیت. تو کچھ ڈکیت دیکھے بھائی چلو کوئی آیا ہوا ہے, آج اس کا لوٹ لیا جائے. جب پہنچے ہیں تو دیکھ رہا بندہ کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس, یہ تو خالی سویا ہوا ہے. ایک پلیٹ رکھ, پلیٹ کے اوپر, تھالی کے اوپر ایک, اس میں بریانی رکھی پڑی. تو اس کو شک ہوا ڈکیت کو کہ پتہ نہیں زہر ملا بریانی رکھی ہو نہیں کھا رہا ہے. اوہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے, انسان کو بریانی ملے نہیں کھائے گا, ضرور کچھ بات ہے. تو بولا, اس کو اٹھایا, بولا کھاؤ رے, بولا نہیں کھاؤں گا. بولا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے؟ بولا نہیں کھاؤں گا. بولا ضرور کچھ ملایا اس میں. وہ نہیں کھائے گا. لایا لاٹھی اور لیا, پکڑا دو آدمی, تیسرا آدمی منہ میں ڈالتا ہے اور لے چپل اور ڈھالی سے بجاتا ہے. بولے یا اللہ میں دیکھ لیا تو کیسے کھلانے والا ہے, میں سمجھ گیا کہ تجھ جیسی ذات ہے, تو کھلا دے گا. اللہ تو اس پر بھی قادر ہے, لیکن اللہ رہبانیت کو پسند نہیں کرتا جس طرح یہ آدمی کر رہا تھا. اللہ نے کہا کھانا روزی, حلال روزی تم کماؤ, تم پکاؤ اور ہاتھ میں کوشش کر کے تم پہنچاؤ. اس کے اندر, منہ کے اندر کے بعد میری ذمہ داری ہے کہ کس رگ میں کا کھانا ڈالنا ہے, ایسا, اور جو نقصان دہ کھانا ہے اس کو کہاں ڈالنا ہے, اور جو نقصان دہ نہیں ہے اس کو کہاں ڈالنا ہے. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے, یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. توکل تو اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ گورو اور گائے بھی باندھ رہے ہیں, کھیتی میں چھوڑ رہے ہیں, تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم گلے پر رسی باندھ کے اس کو کسی کھوٹا میں باندھ دیں. اب اللہ پر بھروسہ کرے کہ کچھ نہیں ہوگا. اپنے گورو کو کھیت میں چھوڑ دینا اور سوچنا کچھ نہیں ہوگا, کہیں نہیں بھاگے گی, یہ توکل نہیں ہے. توکل تو یہی ہے کہ پہلے باندھ دے, اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے. اس لیے میرے دوستو, حلال روزی کی کوشش کرے. جتنی حلال روزی ہمارے اندر, جس کا خون دوڑے گا, انشاءاللہ ہم عبادت میں بھی ہمارا من لگے گا, اور عبادت میں ہماری نسلوں میں بھی وہ پروان چڑھے گی جو دیکھنے کے قابل اور قابل رشک ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حلال روزی کمانے کے ساتھ ساتھ حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.